الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ حضرات و خواتین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے جادو کے علاج کے عنوان میں قرآن مجید کی آیتوں کو ہم نے بیان کیا کہ ان آیتوں کو پڑھنا، اور پھر ہم پڑھی جانے والی آیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس میں 2 حصوں کے تعلق سے ہم نے بیان کیا، اور ایک حصہ اس کا باقی تھا۔ انشاءاللہ اس ایک حصے کو اب ہم بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد جادو کے علاج کے لیے دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا دوائیں ہیں اور طریقہ استعمال کیا ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ آئیے تیسرے حصے کی طرف۔ میں نے کیسے بتایا تھا، تینوں حصوں کو پڑھنے کے لیے ایک حصہ پڑھ لیے، کچھ دیر وقفہ دے دو، بریک دے دو، پھر دوسرا حصہ پڑھو، پھر کچھ وقفہ دو، پھر اس کے بعد تیسرا حصہ پڑھو، تاکہ آیتیں بہت زیادہ ہیں، پڑھنے میں دقت ہو، تکلیف ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک بار پڑھ لیے دوسرے بار پڑھنے کے لیے جی نہ چاہتا ہو۔ اس لیے ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ پڑھو۔ سب سے پہلے اذان کے کلمات کہیں، پھر اس کے بعد دعائے یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو بھی میں نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، پورا درود ابراہیم۔ اب اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے ہر حصے میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہاں تک؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ کہاں ہے؟ سورہ بقر آیت نمبر 256 اور 257 لکھا آپ نے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہاں تک؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 51 اور 52، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہاں تک؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا،
سورۃ النساء آیت نمبر 78. اس کے بعد اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 93. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. ٹھیک ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 102 سے 104. وما وجدنا لأکثرهم من عہد. وہاں سے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 200. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس کے بعد سورۃ یونس آیت نمبر 57. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لکھ لیے سورۃ یونس آیت نمبر 57. سورۃ یونس 76 سے 82 تک. فلما جاءتهم الحق کہاں تک؟ ولو کرہ المجرمون تک. کہیں جلدی جلدی تو نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 سے 44. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. وہاں تک. سورۃ الحجر آیت نمبر 16 سے 18. 16 سے 18. 16 17 18 3 آیتیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 اور 82. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وہ دو آیتیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 70. 70. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. سورۃ الحج 19 سے 22. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ تک. سورۃ الحج آیت نمبر 70. 70. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اس کے بعد سورۃ المؤمنون 115 سے 118. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورۃ النمل آیت نمبر 13 اور 14. سورۃ النمل آیت 13 اور 14. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین.
سورۃ حامیم سجدہ 25 اور 26 دو آیتیں. سورہ حامیم سجدہ 25 26. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ٹھیک ہے وہاں سے. پھر وہی صورت آیت نمبر 44 سورہ حامیم سجدہ 44 آیت نمبر. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ تک. سورۃ الدخان 43 سے 52 تک. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ کہاں تک؟ فی جنات وعیون ہو گیا. سورۃ التغابن دو آیتیں 11 اور 12. التغابن دو آیتیں 11 اور 12. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وہاں سے فانما علی رسولنا البلاغ المبین. سورۃ الملک آیت نمبر 1 سے 5 تک شروع کی 5 آیتیں. سورہ ملک ہو گیا. سورۃ القلم آخری کی آیتیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا آیت نمبر 50 سے 52 تک. سورۃ الفیل سورۃ الکافرون الاخلاص الفلق الناس. ٹھیک ہے. اب جو ہے کچھ آخر میں دعائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. معلوم ہے سب کو بھی الحمدللہ. اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ہے کہ ابھی جو یاد کیا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دونوں لکھ لو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سب یہاں سیکھے تھے نہیں ساری دعائیں ہیں الحمدللہ. دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. یہ دعا جو ہے شیطان کی خفیہ چال سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے. حدیث یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر ہے. ہونا تو بعد میں آپ کتاب سے لکھ لو سبھی. مسند احمد کے اندر ہے. شیطان کی خفیہ چالوں سے بچنے کے لیے. آئیے دعاؤں کی طرف انشاءاللہ. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دعا کرو. اللہ نے جب بیماری اتارا ہے اس کے لیے اس کی دوا بھی اتارا ہے. تو جادو کے اور جن کے پکڑ لینے والے مریض کے لیے جہاں پر رقیہ سے علاج کیا جاتا ہے وہیں پر دواؤں سے بھی علاج کیا جاتا ہے. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں میں اختصار کے ساتھ مختصر آپ کے سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ.
اس کے اندر پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ زمزم. کیا ہے؟ زمزم. احادیث میں زمزم کے بڑے فوائد درج ہیں. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ماء زمزم لما شرب بہ، زمزم اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے. جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسے کامیابی دیتا ہے. ایک بڑی فضیلت ہے یہ ابن ماجہ کتاب المناسک کی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر 3062 ہے. آپ دیکھیے بڑی اہم حدیث ہے یہ. اور پینے کا طریقہ کیا ہے؟ زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک. جہاں ابن ماجہ کے اندر حج کی حدیثیں ہیں وہاں پر یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کا نمبر ہے 3061. ہاں یہ کیا محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. ایک آدمی آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا زمزم سے آیا ہوں. تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا تم زمزم ویسا ہی پیے جیسے پینا چاہیے؟ اس کے بعد وہ آدمی نے کہا وَكَيْفَ؟ ارے وہ کیسے؟ یعنی ویسے ہی زمزم پیے جیسے پینا چاہیے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا وہ کیسے میں نہیں جانتا. تو اس کے بعد انہوں نے طریقے کو بیان کیا کہ زمزم کیسے پیا جائے. اذا شربت منہا، جب تم زمزم پیو فاستقبل القبلۃ، قبلہ رخ ہو. واذکر اسم اللہ، بسم اللہ بولو. وتنفس ثلاثا، 3 سانس میں پیو. وتضلع منہا، پیٹ بھر کے پیو. کیسے پینا زمزم؟ پیٹ بھر کے پینا، خوب پینا، سیر ہو کر پینا، خوب پینا زمزم. وتضلع منہا فإذا فرغت فاحمد اللہ عز وجل. جب زمزم سے فارغ ہو جاؤ الحمدللہ کہو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیت ما بیننا وبین المنافقین انہم لا یتضلعون من زمزم. ہمارے اور منافقین کے درمیان پہچان کے لیے علامت یہ ہے کہ منافقین پیٹ بھر کے زمزم نہیں پیتے. میسر ہے پیٹ بھر کے پیو. تو بتائیے کیا طریقہ ہے زمزم پینے کا؟ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں دیکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کھڑے ہو کر پینے کا جو جواز ہے زمزم میں، وہ صرف زمزم کے لیے نہیں، اگر جو ہے آپ کی مجبوری ہے، بیٹھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے، تو ہم عام پانی بھی کیا کر سکتے ہیں، ایسے وقت میں کھڑ کر پی سکتے ہیں، اور وہی مسئلہ زمزم کے لیے بھی ہے۔ کھڑے ہو کر ہی پینا ضروری نہیں ہے، کسی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں تو جائز ہے، جیسے عام پانی بھی کبھی ایسے کھڑے ہو کر پینے کا جواز ہے، اتنا ہی ہے مسئلہ اس کے۔ تو یہ ہے زمزم، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ پینے کے طریقے میں پیٹ بھر کے پینا میسر ہے تو۔ دوسری چیز شہد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالا کہ اے شہد کی مکھی، تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، اور ان اونچی اونچی جگہوں پر جو لوگ عمارتیں وغیرہ بناتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے میوے کھا، فاسلکی سبل ربک ذللا، اللہ کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ جب یہ مختلف قسم کے میوے کھاتی ہے، اس کے بعد یہ اپنے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکالتے ہیں، کئی رنگوں کا مشروب نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے شہد کی مکھی کے پیٹ میں۔ یہاں پہ آیت کریمہ پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اونچائی پر اپنے گھر بنا، درختوں پر، پہاڑوں میں، لوگوں کی بنائی اونچی اونچی جگہوں میں، اونچائی پہ گھر بنانے کا حکم دیا اسے، مختلف قسم کے میوے کھانے کا حکم دیا، اللہ کی آسان راہوں پہ چلنے پھرنے کا حکم دیا۔ یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے، اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر جو ہے مختلف قسم کے میووں کو ہم کسی مشنری سے اکٹھا کیا جائے اور اس میں شہد بنایا جائے تو نہیں ہوتا۔ وہ میوے اس کے پیٹ میں جانا، وہ اندر لیبریٹ ہونا، اس کے بعد وہ باہر نکلنا، وہ شہد ہے اور اس میں شفا ہے، اور وہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن جو ہے یہاں پر جو شفا ہے وہ تمام بیماریوں کے لیے نہیں، مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے نہیں، مخصوص کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے شہد میں شفا ہے۔ یہاں پر شفاء جو نکرہ ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی نکرہ کسے کہتے ہیں میں اس سے پہلے بتایا ہوں، عام کے لیے۔ شفاء
عام ہے، شفاء لفظ عام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیماری کے لیے. اطباء جو مشہور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہر بیماری کے لیے نہیں، مخصوص بیماری کے لیے اس کے اندر شفا ہے. تو شہد شفا ہے. اب اس کے بعد آئیے زیتون کا تیل. اچھا، آیت نمبر سورۃ النحل آیت نمبر 68. ہاں، اب تیسرے نمبر پر زیتون کا تیل کھانا اور اس کی مالش کرنا. زیتون کا تیل کھانا اور اس کی مالش کرنا. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر اس کا ذکر کیا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَشُبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درخت، شجرتن، یہ درخت، تخرج من طور سینا، طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے. طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے. تنبت بالدہن، یہ تیل نکالتا ہے، وہ درخت تیل نکالتا ہے. وَشُبْغٍ لِلْآكِلِينَ، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام کرتا ہے. بڑے فائدے ہیں اس کے، زیتون کے تیل میں بڑے فائدے ہیں. اب دیکھیے جو تیل ہم کھاتے ہیں عام طور پر مارکیٹ سے خرید کر، اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ہاں، زیتون کا تیل بالکل اس کے مخالف ہے، اس کے اندر فائدے بہت زیادہ ہیں. اس میں چکنائی جمتی ہے، کئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام بیماریوں، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر. زیتون کا تیل یہاں پر وشجرتن، دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر کہیں بھی زیتون کا ذکر نہیں ہے. وشجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدہن وشبغ للآکلین. وہ درخت طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے. مفسرین نے اس درخت سے مراد کیا لکھا ہے؟ یہ زیتون کا درخت ہے. آیت کریمہ میں شجرتن جو درخت کا ذکر ہے وہ زیتون کا درخت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کتاب الاطعمہ کی حدیث ہے، جہاں پر کھانے پینے کے متعلق حدیثیں جمع ہیں. ابن ماجہ کے اندر وہاں پر یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ مبارک. زیتون کھاؤ، اس کی مالش کرو، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا، اور یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث 3320. آپ جا کر دیکھیے، کلوا الزیت، زیتون کھاؤ، وادہنوا بہ، اس کی مالش کرو، فإنہ مبارک، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے. اب مالش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حدیث کی بنیاد پر جس پر جادو ہو گیا ہے، جس پر جن داخل ہو گیا ہے جس کے اندر، اس کے لیے بھی مالش کا طریقہ دیا جاتا ہے. لیکن طریقہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. زیتون کا تیل ایک کٹوری میں لے لیں تاکہ دم کر کر پھونکنے میں آسانی ہو. وہ آسانی باٹل وغیرہ میں نہیں ہوتی. ایک کٹورے میں زیتون کا تیل لے لیں. رقیے کی جن آیتوں کو ہم نے بتایا ہے اس کو پڑھیں، اس میں دم کر دیں. صبح و شام کے جو ہم اذکار کرتے ہیں وہ بھی اس میں دم کر دیں. روز مرہ میں جو ہمارا حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ بھی اس میں دم کر دیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد
ایک اسپون لیں, اس میں سے انگلی سے اٹھا لیں, یہ سینے کی لکیر, یہ سینے کی لکیر سے یہ ناف تک, انگوٹھے سے ایسے 2-3 بار مالش کریں ایسے. پھر ریڑھ کی ہڈی اس پر بھی مالش کریں. یہ خود کر لے سکتے ہیں, سینے کی لکیر سامنے, ریڑھ کی ہڈی پر کوئی دوسرا یہ خدمت مریض کی کرے گا. اور یہ 2 اہم مقامات ہیں. اس کے علاوہ یہ دونوں مریض درد کے شکار ہوتے ہیں, جیسے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے, ایسا کہیں ان کو درد لگا رہتا ہے. جہاں درد ہے وہاں بھی لگائیں, لیکن یہ 2 مقامات سینے کی لکیر اور ریڑھ کی ہڈی یہ بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ جہاں ضرورت ہے وہاں لگائیں. 1 دن تک وہ تیل بدن پر باقی رہے, جیسے لگائے فوراً نہانے لگ گئے ایسے نہیں ہونا, 1 دن چھوڑ دینا تاکہ 1 دن تک وہ تیل کا اثر بدن پر باقی رہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ اس دوران میں خوب ذکر و اذکار کریں, خوب توبہ و استغفار کریں, خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں. انشاءاللہ جن بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, باذن اللہ مریض کو شفا مل جائے گا. اس نسخے سے الحمدللہ بہت سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دیا ہے. الحمدللہ یہ نسخہ ہم نے دیا ہے اور بہت سارے مریضوں کو اللہ نے شفا دیا ہے. معلوم ہو گیا کیسے لگانا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے. زیتون کے تیل آسانی ہو. پھر روزمرہ کے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو بھی دم کریں, اور جو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں اس پر بھی دم کریں. پھر اس کے بعد ایک تھوڑا اس میں سے لے لیں جی, اور یہاں سامنے کی جو ہڈی ہے سینے کے بیچ سے لے کر ناف تک, اور پیچھے پوری ریڑھ کی ہڈی اوپر سے نیچے تک کور کریں اس کو, اور جہاں پر بھی ضرورت ہے, جہاں پر تکلیف ہے اس پر لگائیں, اور 24 گھنٹے کم سے کم اس کو چھوڑیں تاکہ وہ اثر باقی. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. توبہ, استغفار, تلاوت, دعائیں, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جن بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گا. اب ایسے انسان پہ وہ نہیں رہ سکتا انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا کیا ہوا؟ زمزم, شہد, زیتون. 4تھے نمبر پر بات آتی ہے عجوا کھجور کی. ہاں, بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استبح بسبع تمرات عجوة لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر. جو آدمی صبح میں 7 عجوا کھجور کھاتا ہے وہ دن اس کو جادو اور زہر اس پر اثر نہیں کرتا. جو آدمی صبح میں من استبح بسبع تمرات عجوة لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر. جو آدمی صبح میں 7 عجوا کھجور کھائے اس دن زہر اور کوئی جادو اسے نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے, یہ حدیث بخاری کتاب الطب کی ہے, حدیث نمبر 5779. اس کے بعد 5ویں نمبر پر کلونجی کھانا یا اس کا تیل پینا. 5ویں نمبر پر کلونجی.
اس تعلق سے جو حدیث ہے بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام قال ابن شہاب السام الموت والحبۃ السوداء الشونیز، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کالے دانے میں سام کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ تو پوچھا گیا، ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا والسام الموت، سام کا معنی موت ہے اور کالے دانے کا معنی کلونجی ہے، الشونیز۔ ہاں، تو یہ حدیث کے اندر بتایا گیا کلونجی ہر بیماری کے لیے علاج ہے، لیکن اس کے کھانے کے طریقے اس بیماری کے لحاظ سے طے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گرم ہے، اگر کسی کو گرم بیماری لگی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ککڑی کے ساتھ کھائے ہیں، ہاں، ہر بیماری کے لیے کھانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ اس حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سنا کا عرق، سنا لیوز، سنا کے پتے، اس کا عرق بنایا جاتا ہے۔ لکھ لیا آپ نے سنا کے بارے میں؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، مشاہدہ یہ ہوا ہے، جادو کی چیز پیٹ میں ہوتی ہے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، نکالنے کے لیے قے کرایا جاتا ہے۔ اگر قے کرانا ممکن نہ ہو تو سنا کا عرق بنانا یا اس کا ڈیکاشن بنا کے پینا یہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ اور وہ ڈیکاشن کیسے بنایا جاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ سنا کے پتے جو ہے ایسے اٹھائیں، لگ بھگ وہ 20 گرام ہوں گے، لگ بھگ اتنے، ایک مٹھی میں جتنے آئیں گے وہ لگ بھگ 20 گرام ہوں گے۔ اس کو دھو لیں، 2 گلاس پانی میں 15 منٹ اس کو پکائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے چھان لیں، ٹھنڈا کر لیں، اور 1 گلاس پی لیں، 1 گلاس پی لیں۔ صبح میں پینا ہے تو ناشتے سے پہلے پئیں، اگر رات میں پینا ہے تو کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد میں پئیں۔ ہاں، رات میں پینا اس لیے بہتر ہے کہ اصل میں یہ جو ہے دست کے لیے دیا جاتا ہے، لوز موشن کے لیے دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے پیٹ میں موجود وہ چیز باہر نکل جائے، پیٹ میں موجود وہ چیز باہر نکل جائے، اس سے دست ہوں گے، دست کی حاجت اسے محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ کتنے دن کرنا ہے؟ آج کر لیں گے، پھر جو ہے 2 دن نہ کریں، پھر 1 بار کریں، پھر 2 دن نہ کریں، پھر 1 بار کریں، بس ختم۔ انشاءاللہ اللہ وہ چیز کو باہر نکال دے گا اور بیمار اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنا والسنود فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنود کا استعمال کرو، ان دونوں میں شفا ہے، ان دونوں میں موت کے علاوہ سب بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری کتاب الطب کی ہے، حدیث نمبر 3457، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے، یہ علاج میں، علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ حجامہ، کپنگ کرنا۔
کپنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ گندا خون باہر نکالا جاتا ہے، اس سے کئی بیماریوں سے آدمی کو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امثل ما تداویتم به الحجامۃ والقسط البحری وقال لا تعذبوا صبیانکم بالغمز من العذرۃ وعلیکم بالقسط۔ یہ بھی بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو اس میں حجامہ ہے اور قسط البحری ہے۔ قسط ایک لکڑی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قسط البحری اور ایک قسط الہندی۔ قسط البحری وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور قسط الہندی براؤن کلر کی ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں پر جو ہے وہ جانا مقصد نہیں ہے، حجامہ کی حدیث میں وہ لفظ آ گیا ہے، اس لیے میں نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج جو تم کرتے ہیں اس میں بہترین علاج حجامہ ہے اور قسط بحری کا استعمال ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہاں پر وہ ضروری نہیں ہے۔ وقال لا تعذبوا صبیانکم بالغمز من العذرۃ علیکم بالقسط۔ اپنے بچوں کو حلق کے درد کی بیماری کے لیے تالو دبا کر تکلیف نہ دو، بلکہ یہ قسط البحری کا استعمال کرو۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو حدیث کے اندر آ گئی تو میں نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا ہمارا مقصد حجامہ کا لفظ ہے وہ بتانا تھا۔ اور دیکھیے آخری چیز ہے عود ہندی کا استعمال۔ عود ہندی، ہاں، اس کو قسط الہند بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریر جنات کو تکلیف پہنچانے اور باہر نکالنے کے لیے عود ہندی کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا دیا ہے۔ اور یہ ناک میں ڈالا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں طریقہ۔ بخاری کتاب الطب میں ایک باب ہے، باب السعوط بالقسط الہندی والبحری۔ قسط ہندی اور قسط بحری کا سعود کرنا۔ سعود کا مطلب ناک میں دوا ڈالنا۔ سعود کا مطلب کیا؟ ناک میں دوا ڈالنا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت میں علیکم بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیۃ یستغاث بہ العذرۃ ویلد بہ من ذات الجنب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود ہندی کا استعمال کرو، بے شک اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ عود ہندی کا استعمال کرو، بے شک اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے اور سینے کے درد کے لیے اسے چبایا جاتا ہے۔ تو اور باقی بیماریاں کیا ہیں؟ حدیث کے اندر اس کا لفظ نہیں ہے، وہ وضاحتیں نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر اتنا ہے 7 بیماریوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ ہاں، حلق کے درد میں ناک میں ڈالا جاتا ہے اور سینے کے درد کے لیے اسے چبایا جاتا ہے۔ تو بخاری کتاب الطب کی یہ حدیث ہے۔ باب کیا ہے؟ باب السعوط بالقسط الہندی والبحری۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیسے اس کو جو ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن جو ہوتا ہے وہ دماغ میں اپنا مقام بنا لیتا ہے، کبھی پیٹ میں، کبھی دماغ میں۔ پیٹ میں اکثر جادو کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہاں، اس کو نکالنے کا طریقہ سنا کے پتے سے معلوم ہو گیا۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ کیا کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، تو اس کا طریقہ، یہ طریقہ اپنائیں۔ اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر شفا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قسط الہندی کا طریقہ ناک میں ڈالنے کا یہ ہے، وہ لکڑی لیں، پنساری کی دکان میں جا کے پوچھیں، وہ دیتے ہیں قسط الہند بولنے پر 1-2 انچ اتنی لکڑی توڑ لیں، اتنی لکڑی توڑ لیں، توڑ کر
اس کے کئی پیس بنائیں، کئی ٹکڑے بنائیں اس کے، ٹھیک ہے. ایک چھوٹے جار میں رکھ کر اس کو جو ہے اچھی طرح پیس لیں. پیسنے کے بعد ایک چائے چھانی میں اس پاؤڈر کو ڈال دیں، ڈال کر انگلی سے ہلائیں تو اچھے انداز میں اس کا بالکل سافٹ پاؤڈر جو ہے وہ نیچے جمع ہو جائے گا. اب اسے کیا کیجئے، ایک کٹوری میں 6-7 اسپون جو ہے زیتون کا تیل لے لیجئے، لے کر وہ پاؤڈر اس میں ڈال دیں، ڈال کر مکس کر دیں. اس کے بعد فلر لیں، فلر میں اس کو لے کر ایسے سو کر یہاں ایک ڈراپ اور یہاں ایک ڈراپ براہ راست دماغ تک پہنچ جائے گا. وہ یہ چھینک کے ذریعے سے انشاءاللہ جن باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. ایسے ہو جائے گا یا تو بھاگ جائے گا یا تو اتنا کمزور ہو جائے گا مریض پر اپنا بس وہ چلا نہیں سکے گا انشاءاللہ. اس نسخے سے بھی بہت سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دیا ہے الحمدللہ. دواؤں سے علاج، یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طب نبوی اختیار کر کر اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے چیزوں پہ دم کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں. ہاں بالکل مار سکتے ہیں. ہاں جی، یہ مستثنا ہے، یہ علاج میں مستثنا ہے. ہاں پھونک مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ چھینٹے اس میں پڑھیں. ہاں علاج اس سے مستثنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.